اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت به ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجئه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ سورہ شعراء آیات 30 سے 37۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے عقلی دلائل پیش کیے اور جامع انداز میں رب کا تعارف پیش کیا، تو اس ساری گفتگو کے بعد فرعون نے یہ کہا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا تو میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا، قال، آپ نے فرمایا، اولو جئتک، اگر میں آیا ہوں تیرے پاس بشیء مبین، ایک واضح نشانی لے کر، کہ کیا اس صورت میں بھی تم مجھے جیل میں ڈلواؤ گے اگر میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں؟ قال، تو فرعون نے کہا، فأتی بہ، پیش کرو اسے، ان کنت، اگر تم ہو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ فألقا، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، عصاہ، اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا، پس دفعتاً، ثعبان مبین، ایک سری اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ، اور نکالا، یدہ، اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا، پس یکا یک، ہی بیضاء، یہ سفید تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ تو فرعون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور ید بیضاء کا معجزہ ظاہر کیا۔ ان معجزات کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں بھی گزر چکی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے عقل اور فطرت کے مطابق اسے دلائل پیش کرتے رہے، اور جب اس نے کسی بھی دلیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو آخر میں آپ نے اس کے مطالبے پر معجزے دکھائے۔ فرعون نے جب ان معجزوں کو دیکھا، قال، تو کہا، للملأ، سرداروں سے جو اس کے درباری تھے، حولہ، اس کے آس پاس، ان، بلا شبہ، ھذا، یہ، لساحر، البتہ جادوگر ہے، علیم، خوب ماہر۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب معجزے نمایاں ہوئے اور ان معجزوں کو دیکھ کر سارا دربار ہی مرعوب ہو گیا، تو فرعون نے نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے ان کو اس مرعوبیت سے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے اثر کو توڑنے کے لیے فوراً کہہ دیا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو ان کلمات کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کی جو دعوت تھی، آپ کا جو پیغام تھا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ گو بظاہر آپ کی تعریف بھی کی، لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو آپ کے ان معجزوں کو جادو کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا، یریدو، چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہ، اپنے جادو سے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ اور بدگمانی ڈالنے کے لیے اس نے اگلی بات بھی کہہ دی کہ یہ اپنے جادو کے ذریعے سے اصل میں تمہاری یہاں سے حکومت ختم کرنا چاہتا ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ فماذا، پس کیا، تأمرون، تم مشورہ دیتے ہو؟ تو بدگمانی پھیلانے کے ساتھ ہی فرعون نے اپنے خاص لوگوں سے یہ بھی پوچھ لیا کہ بھلا یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا مشورہ ہے اس بارے میں۔ قالوا، تو درباریوں نے کہا، ارجئہ، اسے واپس بھیج دو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، کہ فی الحال تو ان کو یہاں سے آپ واپس بھیج دیں،
وبعث اور بھیج دیں فی المدائن شہروں میں حاشرین ہرکارے جمع کرنے والے۔ تو درباریوں کا مشورہ یہ تھا کہ اگر یہ جادوگر ہیں تو ان کے جادو کا توڑ جادو سے ہی کیا جا سکتا ہے، لہذا فی الحال انہیں بھی جانے دیں اور آپ ہر شہر میں اپنے ہرکارے بھیج دیں تاکہ وہ وہاں سے جمع کر کے لے آئیں۔ یاتوکا وہ آئیں گے تیرے پاس بکل سحار تمام جادوگروں کے ساتھ علیم جو خوب ماہر ہوں۔ کہ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے یہ دیکھ چکے تھے، لہٰذا عام جادوگروں کے بس کی بات نہ تھی کہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے ملک کے ہر کونے سے اچھے ماہر سے ماہر جادوگروں کو جمع کیا جائے اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا جائے۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا اور فرعون نے حکم دے دیا کہ پورے ملک سے ماہر ترین جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اہل مکہ نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ ساحر ہیں، لوگ ان کے سحر میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کوئی الزام نیا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء پر اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔